علیکم، میں امداد سمرو۔ پاکستان کی سیاست میں بھونچال آیا ہوا ہے جب سے نواز شریف صاحب نے 2 جرنیلوں کا احتساب کرنے کا مطالبہ کیا یا اس عزم کا اظہار کیا کہ جی وہ 2 جرنیلوں کا احتساب کریں گے۔ اب طرح طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، خبریں ہیں، کیا سارائیاں ہیں، تجزیے ہیں۔ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنیں گے، بنے تو 13 ماہ۔ شہباز شریف وزیر اعظم بنے تو 17 ماہ۔ پیپلز پارٹی کی باری آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اصل میں جو میاں نواز شریف صاحب نے کیا ہے اس کے بعد پارٹی کے اندر بھی میاں نواز شریف صاحب کے اس موقف کو لے کر ایک آواز نہیں ہے، یعنی پارٹی یکسو نہیں ہے، اور وہ اتحادی جن کو نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہوں گے وہ بھی تذبذب کا شکار ہے۔ وہ بھی اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، یہ اگر یہ مطالبہ ہے تو نون لیگ کا ہے، اگر کوئی تحریک چلے گی، اگر کوئی احتجاج ہوگا تو ہم اس کے پابند نہیں ہوں گے۔ بالکل کھل کر باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ماضی کی غلطی دہرا رہے ہیں؟ اصولی طور پر ان کا موقف بالکل ٹھیک ہے، لیکن سیاست میں ظاہر حکمت اور دانائی کے بغیر تو اگر آپ کریں گے تو پھر وہی غلطی ہوگی جو عمران خان صاحب نے کی۔ مسلس پاور سیاست میں استعمال کرنا، ظاہر ہے یہ عمران خان صاحب نے بھی یہ حرکت کی تھی، اور ماضی میں نواز شریف صاحب نے بھی 6 سال کے پہلوان کو 65 سال کے پہلوان کے سامنے پھینک دیا تھا اکھاڑے میں، اور انہوں نے دے دنادن وہ پٹخا مار مار کے 6 سال کے جو پہلوان تھا اس کی ناس مار دیا تھا۔ اب کہیں دوبارہ تو یہ نہیں ہو رہا، ہونے جا رہا۔ تو یہ سارا کچھ پاکستان کی سیاست میں چل رہا ہے۔ لندن کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کی طرف سب کی نظریں ہیں کہ بند کمروں میں کیا ہو رہا ہے، پارٹی کے اجلاسوں میں کیا ہو رہا ہے۔ اب تو یہ تک کا باتیں ہو رہی ہیں کہ جی میاں صاحب آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ آج ہمارے دفتر 999 کمیونیکیشن میں سابق ڈپٹی چیئرمین سینٹ JUI فضل الرحمان گروپ کے سیکرٹری جنرل سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری صاحب آئے ہوئے تھے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ۔ مولانا امجد خان صاحب جو مرکزی رہنما ہیں JUI کے، غضنفر صاحب جو پنجاب کے سیکرٹری اطلاعات ہیں، اس کے علاوہ کوئی چاچڑ صاحب ایک تھے، اور مولانا صاحب کے ساتھ جو کاکڑ صاحب ان کے، تو بہرحال JUI کی ایک پوری جو کریم تھی، پوری ٹیم پنجاب کی، وہ ان کی ہمراہ تھی، اور تعزیت کے لیے آئے تھے میرے پاس میرے والد صاحب کی۔ تو ظاہر ہے جب وہ سیاستدان آتا ہے تو پھر گفتگو بھی ہوتی ہے، بند کمرے میں گفتگو، پھر میڈیا کے سامنے گفتگو۔ تو وہی بات جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ہماری جو بات ہوئی تھی، تو ایک فیل بندہ لیتا ہے سیاستدانوں کی باتوں سے۔ اب غفور حیدری صاحب کی جماعت وہ جماعت ہے جو، یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت، جو اب حکومت بنانے میں ان کے بغیر نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو اگلی حکومت نہیں بنا سکتے۔ ان کا ساتھ، ان کا تعاون ہوگا تو وہ حکومت بنائیں گے، کیونکہ اگلا جو سین بن رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے 1-2 بار رکھ چکا ہوں، دوبارہ آج بھی ریپیٹ کر لوں گا کہ کسی کو سمپل میجورٹی نہیں ملے گی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کوئی تھوڑے بہت ووٹوں کے فرق سے نون لیگ 5-7 سیٹیں زیادہ لے لے گی، پیپلز پارٹی 5-7 سیٹیں کم، یا پیپلز پارٹی 5-7 سیٹیں زیادہ تو نون لیگ 5-7 سیٹیں کم، لیکن سمپل میجورٹی نہیں ہوگی۔ نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان میں، اور ظاہر ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری جو مقتدرہ ہے، ان کو سوٹ بھی یہی کرے گا، اور ان کو بھی یہی سوٹ کرے گا کہ کوئی دوبارہ عمران خان والی غلطی کرے، ہم کہیں کہ بھائی یہ تو نالائق ہے سیاستدان، یہ تو ہر ٹائم یوں اپنا بازو اوپر کر کے اور آستینیں چڑھا کر لڑائی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ان میں تو ٹھہراؤ ہے ہی نہیں، یہ مفاہمت کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے۔ تو ابھی دیکھیں نا، ہم نے ایک دور دیکھا ہے پورا 2016 سے 2022 اور اس کے بعد 9 مئی تک جیسے واقعات، اور ابھی بھی عمران خان صاحب کا جو انداز ہے وہ PTI کا سلطان رائی نہیں چھڈیں گے۔ تو پھر اگر وہ جو کچھ ہو رہا ہے، میاں صاحب جو کچھ باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا ظاہر ہے یہاں بیٹھے جو سیاستدان ہیں، اور وہ سیاستدان جو مذاکرات کے ذریعے افہام و تفہیم کے ساتھ، اور پہلے اپنی سپیس بنا کر اس کے بعد پھر ذرا طاقت لیں نا آپ، تو اس کے بعد پھر حساب کتاب کریں۔ مجھے یاد ہے 2007 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو ہیں وہ پاکستان آنے کا انہوں نے اعلان کیا تھا، اس سے پہلے مشرف کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی تھی،
اس پر نون لیگ والے کافی ناراض بھی ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد ایک این آر او ہو جاتا ہے اور پھر محترمہ بینظیر بھٹو شہید جو ہے پاکستان آتی ہیں، اور اس کے بعد مشرف گر جاتا ہے یوں ان کا پراپر اس کا دور جو ہے، جب یوں کراچی میں 20-25 لاکھ لوگ ان کا استقبال کرتے ہیں. پھر نواز شریف صاحب جن کو یوں لپیٹ کر واپس بھیج دیا گیا تھا، نواز شریف کو کور کرنے والے صحافیوں کو باتھ روموں میں اسلام آباد ایئرپورٹ کی بند کر دیا گیا تھا. ایک تصویر نہیں بننے دی گئی تھی، ایک تصویر. باہر چند وکلا نصیر بھٹا کی قیادت میں وہ لاہور سے نکلے تھے، وہ پہنچے ہوئے تھے، ان کو کٹ کے نا دبا بنا کے واپس بھیج دیا گیا تھا. جس کو صحیح کہتے ہیں نا، چڑیا نے پر نہیں مارا تھا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ. نواز شریف صاحب آ رہے تھے، کیونکہ وہ کمنٹمنٹ اور جو کچھ ہوا تھا وہ سارا کچھ اس کو توڑ کر وہ سمجھ رہے تھے کہ بینظیر سے پہلے میں پہنچوں اور پھر جا کر پاکستان پر حکمرانی کروں. ظاہر ہے یہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی پاپولرٹی کو تو نواز شریف صاحب نے قریب سے بھی نہیں چھوا، بہت زیادہ پاپولر تھیں وہ. اور پھر جب وہ آتی ہیں، پاپولرٹی کے باوجود وہ معاملات فہم تھیں، ان کو پتہ تھا کہ اگر ایسے میں جاؤں گی تو بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو آتی ہیں اور اس کے بعد مشرف صاحب ڈھیر ہو جاتے ہیں، پھر نواز شریف صاحب کو بھی آنے دیتے ہیں، مجبوری بن جاتی ہے. 18 اکتوبر کو محترمہ شہید آتی ہیں. اس سے پہلے یہ جو سارے معاملات چل رہے ہوتے تو ہم صحافی ظاہر ہے ہم سوال بھی کرتے ہیں. کراچی میں ان دنوں گیا ہوا تھا، اور نثار کھوڑو صاحب ان دنوں پیپلز پارٹی سندھ کے صدر تھے، ان کے ساتھ ہماری ایک سیٹنگ ہوئی تھی. ارباب چانڈیو صاحب تھے، مرحوم ارشاد غلامانی صاحب تھے، ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے کھوڑو صاحب کے پاس. گفتگو ہو رہی تھی. اب کیونکہ وقت گزر گیا، محترمہ شہید ہو گئی، تو گفتگو اتنے وقت کے بعد آف دی ریکارڈ گفتگو آف دی ریکارڈ نہیں رہتی. تو میں نے پوچھا تھا کہ جی یہ تو محترمہ ڈیل کر کے آ رہی ہیں اور سارا کچھ. تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں اترنے کے بعد وہ ڈیل نہیں رہے گی، ہم نے صرف پاکستان آنا ہے. اور پھر وہی ہوا تھا. مشرف نے جب 3 نومبر کر دیا تھا تو بینظیر بھٹو شہید نے میرے ہی سوال پر لطیف کھوسا کے گھر میں کہا تھا کہ کوئی ڈیل نہیں تھی، اگر ڈیل تھی تو ختم. مشرف اب گھر جائے، انتخابات کروائے اور گھر جائے، صرف وردی نہیں اتارنی، گھر جائے مشرف. تو پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ پھر مشرف تو اس طرح رہ نہیں سکے نا. پھر چند مطلب کچھ عرصے میں 1 سال کے اندر پھر مشرف اتنے کمزور ہوئے کہ چلے گئے. جب وکلا کی تحریک وحریک وہ سارا کچھ وہ پولیٹیکل ارینجمنٹس جو ہے نا، کوئی وکلا کی تحریک کبھی بھی کسی عامر کو گھر نہیں بیچتی ہوتی. ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ ایک حصہ ہوتی ہے، وہ جو ایک خاموشی ہوتی ہے وہ ضرور توڑتی ہے. تو لیکن بہرحال پھر اسی عدالت نے پھر مشرف کو اگلے 5 سال کے لیے ٹیکنیکل گراؤنڈز پر انتخابات لڑنے کی بھی اجازت دے دی تھی. تو وہ تھی پولیٹیکل ارینجمنٹس تھا سارا کچھ. تو یہ بیک گراؤنڈ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے، میاں صاحب اس وقت پاکستان آنے کے لیے ان کے راہ ہموار ہو گیا ان کا. مگر اس سے پہلے میاں صاحب کو فکر یہ ہے کہ میں نے جا کے عوام کو کیا بیچنا ہے، کیا لوگوں کو بتانا ہے. تو میاں صاحب نے یہ بات کر دی کہ جی جب تک باجوہ اور فیض امین کا احتساب نہیں ہوگا، ثاقب نثار کا، عظمت سعید کا اور آصف سعید کھوسا کا احتساب نہیں ہوگا، تب تک پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اور میں جا کر کروں گا یہ احتساب. جان تو پڑ گئی مسلم لیگ نے. دیکھا جی ہمارے لیڈر تو اپنی بات پر کھڑے ہوئے. لیکن پھر وہ میں نے اپنے پہلے بھی والے ویلاگز میں بھی کہا کہ لیکن رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ایک ارینجمنٹ کے تحت باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر عمران سے جان چھڑوائی تھی. حالانکہ وہ بہرحال تو اب یہ ساری باتوں کے بعد، یہ ساری جو کہانی ہے اس کے بعد، اب جب پارٹی کے اندر ہم بمبو مارتے ہیں، نون لیگ کے اندر تو کافی سارے لوگ پریشان ہیں کہ یار بات تو میاں صاحب کی ٹھیک ہے، لیکن اب یہ ساری چیزیں آنے کے بعد ہونی چاہیے تھی، پہلے ہو گئی ہیں، اب کیا ہوگا. اچھا جی، غفور حیدری صاحب کے ساتھ کمرے میں بات چیت ہوئی. باہر جو سب صحافیوں نے سوال کیا، ایک تو سوال تھا کہ جی آپ تو اپنا آئین کی بات کرتے ہیں تو 90 دن کے اندر انتخابات، کبھی آئین کو آگے کیا جاتا ہے، کبھی پیچھے کیا جاتا ہے، کبھی 90 دن سے پہلے، کبھی 90 دن کے بعد. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو اپنے طور پر اپنا موقف رکھا تھا، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بھی پر چلتے ہیں کچھ معاملات پر. پھر سوال ہوتا ہے کہ جی میاں صاحب جو مطالبہ کر رہے ہیں ان کا باجوہ اور فیض امین کے احتساب کا، تو ان کا بالکل
کیٹیگوریکل ایک جواب ہوتا ہے کہ جی شخصیات کے خلاف اس طرح جانا نہیں چاہیے. پھر سوال ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ پی ڈی ایم قائم ہے, پی ڈی ایم میں آپ اتحادی ہیں, تو اگر نون لیگ یہ پراپر جدوجہد کرتی ہے, وہی کہتی ہے کہ جی نہیں ان کا احتساب کریں باجوہ کا اور فیض حمید کا, تو آپ ان کا ساتھ دیں گے. تو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں, ہم ان کے پابند نہیں ہیں نون لیگ کے احتجاج کے. پھر وہ مثال دیتے ہیں تھوڑا سا ماضی میں جا کر کہ جی ہم نے عمران خان کے دور میں 17 ملین مارچ کیے, اور 17 ملین مارچ میں نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا کسی اور نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, وہ ہمارا احتجاج تھا. نون لیگ کا احتجاج ہوگا, نون لیگ جا کے احتجاج کرے, ہم اس کے پابند نہیں ہیں. انتخابات کے اوپر بھی بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں انتخابات کی جو تاریخ تو نہیں دی گئی, لیکن جنوری میں کے آخر میں انتخابات کروانے کا جو اعلان ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن کے پاس اگر کوئی گنجائش ہے آئین اور قانون کے مطابق, تو جنوری میں بہت شدید سردی ہوتی ہے. کے پی کے اور بلوچستان کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر سردی کی وجہ سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں, پولنگ ظاہر ہے پولنگ ڈسٹرب ہوگی, اس طرف ان کا اشارہ تھا. تو اگر کوئی گنجائش ان کے پاس ہے تو وہ کوئی تاریخ ایسی دیں جس میں سردیاں کم ہوں. باقی الیکشن کمیشن جو بھی تاریخ دے گا ہم تو تیار ہیں انتخابات کروانے کے لیے. لیکن جو اصل چیز تھی وہ یہ کہ وہ بھی ذرا تھوڑا سا ڈسٹنس کرتے ہوئے نظر آئے مجھے. ظاہر ہے جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بعد جو بڑے لیڈر ہیں اور یہ بات جو کر رہے ہیں, تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ بات ان کی مختلف نہیں ہوگی. تو اور جے یو آئی ایف نون لیگ کے لیے سب سے بڑا سہارا ہے. جو مولانا صاحب کا آزادی مارچ تھا, اس آزادی مارچ کا آپ سیکوینس اٹھا لیں کہ وہ لاہور سے چلا تھا تو کیا ہوا تھا, میاں صاحب کو جیل سے, یا کراچی سے چلا تھا, کراچی اور کوئٹہ سے چلا تھا تو کیا ہوا تھا, میاں صاحب کو جیل سے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا. پہنچتے 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 وہ آزادی مارچ جب اسلام آباد میں پہنچا اور بیٹھا, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیل کی, مولانا صاحب نے کوئی ڈیل کی تھی, لیکن اس کے جو نتائج تھے, اثرات تھے اس لانگ مارچ کے, وہ یہ ہوئے تھے کہ پھر نواز شریف صاحب کو انہوں نے کہا یار ایک کو تو باہر نکالو. نہیں, مولانا صاحب دھرنا دے کر بیٹھ گئے, تو پھر نواز شریف صاحب کو باجوہ صاحب نے جیل سے نکلوا کر باہر بھجوانے کا فیصلہ کر دیا تھا. عدالتوں نے ضمانتیں دے دی تھی, گئے باہر بعد میں تھے, لیکن سارے معاملات پورا سیکوینس ہے, آپ اٹھا کر دیکھ لیں. تو مولانا صاحب کی جماعت بہت بڑی سپورٹ ہے نواز شریف صاحب کے لیے, کیونکہ میاں صاحب کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے, ووٹ ضرور ہے. اور دونوں جماعتیں بارہا یہ اعلانات کر چکی ہیں کہ ہم آپس میں اتحاد میں الیکشن میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں, ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ باتیں جو ہیں, یہ میاں صاحب نے وہ جو پریمیچورلی میں کہہ لوں کہ قبل از وقت میاں صاحب نے کوئی ایسی بات کر لی ہے جس کے فائدے کم سیاسی طور پر, نقصان زیادہ میاں صاحب کو ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ مطلب باتیں پہلے چل رہی تھیں کہ جی نواز شریف صاحب اگر حکومت میں آئے تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ چند ماہ ٹک سکیں گے, کیونکہ نواز شریف صاحب نے آتے ہی یہی کام کرنے ہیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نواز شریف صاحب کی لڑائی ہو جائے گی. تو یہ تو آنے کے بعد کی بات ہے, اب آنے سے پہلے ہی اشارے مل رہے ہیں کہ معاملات اس طرح نہیں ہیں, اب دوبارہ ری نیگوشیٹ ہو سکتی ہیں چیزیں. تو اچھا, دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف اگر وزیر اعظم بن گئے تو 12-13 ماہ تک ہوں گے, اس کے بعد ان کے معاملات خراب ہو جائیں گے, پھر وہی ہوگا. اصل چیز جو ہے نا, اصل کہانی کہ میں نے پہلے بھی یہ کئی بار بات کی ہے کہ مطلب اسٹیبلشمنٹ بھی وہیں کھڑی ہوئی ہے, میاں نواز شریف صاحب بھی وہیں کھڑے ہوئے ہیں. یعنی اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان چلے گئے تو اب نواز شریف صاحب, مطلب ایک لاڈلا گیا دوسرا لاڈلا لے آؤ. عوام کی رائے کے اوپر 100% انحصار نہیں کیا جا رہا, جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں, جو بات کرنا چاہ رہا ہوں. کہا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب اگر آئیں گے تو 17 ماہ ان کی حکومت چلے گی تو ختم ہو جائے گی. اب پھر جو فیل آ رہی ہے, جس کو میں نے کل پرسوں کہا تھا کہ لاٹری نکل آئی ہے پھر پیپلز پارٹی کی, لگتا ہے کہ جو اندر سے فیل آ رہی ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی محاذ آرائی نہیں کرتی, سمجھداری کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لیتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر فیصلے کرواتی ہے,
تو پھر کیوں نہ دوبارہ ادھر رجوع کر لیا جائے. تو بھونچال جو ہے نا، اب ایک آدھ دن میں اس کا سارے نتائج نکل آئیں گے، اور ابھی تک نواز شریف صاحب کا پتہ کٹا نہیں ہے. وہ معاملات اسی طرح چل رہے ہیں. لیکن جس طرح اتحادی ڈسٹنس کر رہے ہیں نا مولانا فضل الرحمان صاحب جیسی جماعت، اگر نواز شریف صاحب کے بیان یا نواز شریف صاحب کی اس کو 100% اس سے اتفاق نہ کرے کہ ہاں جی ٹھیک ہے میاں صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک جرنیل آرمی چیف اور ایک ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھ کر سازشیں کریں اور حکومتیں گرائیں، تو ہم نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں جب تک احتساب نہیں ہوگا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا نا کہ جی نکے سے لڑائی نہیں ہے، نکے کے ابے سے ہماری لڑائی ہے. تو اس طرف اب نواز شریف صاحب کی بات کو کیوں نہیں ایکو کر رہے، اس کو آگے کیوں نہیں بڑھا رہے؟ کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ وقت یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے. پنجابی میں کہتے ہیں نا ویلے دی نماز کے ویلے دیاں ٹکراں. ہر لڑائی ہر وقت نہیں چھیڑی جا سکتی، مولانا صاحب کو بہتر پتہ ہے. اور جب کل کو نواز شریف صاحب اقتدار میں آئیں گے، پارلیمنٹ کو مضبوط کریں گے، اپنے اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، پھر اگر یہ کام کریں گے تو پھر مولانا صاحب آگے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو سکتے ہیں. ابھی نہیں، کیونکہ ابھی وہ جو اسپیس عمران خان صاحب دے کر گئے اسٹیبلشمنٹ کو، وہ اسپیس واپس لینی ہے. میں نے اس لیے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا 2007 والا آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا تھا کہ پہلے مجھے دھرتی پر قدم رکھنے دینا پاکستان میں، پہلے مجھے انتخابات دیں، اس کے بعد باتیں ہوں گی. تو اس دوران پھر اپنا لگ گیا 3 نومبر ہو گیا اور سارا کچھ ہو گیا، تو حالات چینج ہو گئے. لیکن محترمہ شہید آئی تھیں مشرف کے ساتھ بات چیت کر کے، اور آتے ہی مشرف کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی تھی ان کے آتے ہی. تو سیاستدان جو ہوتے ہیں میرا خیال ہے ان کو اپنا مقصد نہیں بھولنا چاہیے، اپنی منزل نہیں بھولنی چاہیے، لیکن ذرا اس تک جانے کے لیے جو راستہ ہے نا اس کا تعین کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے. کیونکہ طاقت کے ساتھ طاقت سے نہیں لڑا جا سکتا. سیاست میں حکمت ہوتی ہے، حکمت کے ساتھ لڑا جاتا ہے. عمران خان یہی غلطی کر بیٹھے، نواز شریف صاحب عمران خان والی غلطی کرنے جا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.